اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور یہ تماشا دیکھیں کہ ان عرب کے حکمرانوں نے اپنی نگاہیں کیا نیچی کرنی تھی، انہوں نے اپنی بچیوں کا حجاب اتروایا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم ایک ایسے حکمران کو جو ایک ایسی حکومت کی پشت پہ کھڑا ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے فلسطین میں، یعنی کہ اسرائیل کی حکومت، اس کے استقبال میں ہم یہ کریں گے۔ چلے اس میں سے کچھ نکالنا ہوتا نا، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہ آج کی ایک نارمز ہیں، اس میں آپ نے پروٹوکول دینا ہوتا ہے، تو دیکھیں اس کے بعد انہوں نے اعلامیہ بھی تو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں جاری کروا لیا، تو ایسا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بھی کچھ نہیں نکلا اس میں سے۔ اس میں سے نکالا آپ نے کیا، سوائے اس کے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی لعنت کمائی آپ نے، اور نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ یو اے ای کا کلچرل ڈانس ہے۔ یار یو اے ای کا کلچرل ڈانس یہ کہاں سے آ گیا؟ یو اے ای کا کلچر تو اسلام ہے۔ آپ کہیں گے رومنز اور پرشینز کا کوئی کلچرل ڈانس ہوگا جو اسلام نے ختم کر دیا تھا کہ عورتوں کو آپ نے کموڈٹی نہیں بنانا۔ یو اے ای کا کلچر تو وہی ہوگا نا جو اسلام کا کلچر ہے۔ ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اس قسم کی بغیرتی تو یہاں پر نہیں تھی۔ اسلام آنے سے پہلے بھی ہندوؤں کے ہاں بھی پردے کا کانسیپٹ تھا، گھونگٹ کا، جلباب قرآن میں کہا گیا، اس میں وہ عورت یہاں تک پردہ کر کے رکھتی تھی، پورا وہ آگے سے اس کا کپڑا جو ہے وہ اس کے چہرے پر ہوتا تھا، بس وہ اتنا ہی نظر آتا تھا جتنا اس نے چلنا ہوتا تھا۔ یہ ہندوؤں کے اندر پردہ تھا۔ اور آپ عربیوں نے تو ہمیں حجاب کے بارے میں بتانا تھا، آپ نے ہمیں سورۃ الاحزاب، سورۃ النور کی آیات کے بارے میں بتانا تھا۔ آپ تو دنیا کے امام تھے، آپ تو بنو اسماعیل ہیں، اللہ نے بنو اسرائیل کے بعد بنو اسماعیل کو دنیا کی امامت کے لیے چنا۔ آپ نے امامت کیا کرنی ہے، آپ نے اپنی بچیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بغیرتی کا مظاہرہ ان سے کروایا۔ تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بالکل اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر۔ یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں، سورۃ الاحزاب میں بیان کی ہیں، سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان چیزوں کو کھول کر بیان کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر ہوتے تو وہ شخص جو عورتوں کے قافلے کو لے کر چل رہا ہوتا، یعنی اونٹ پہ ہودج بنے ہوتے تھے، جو یہ ڈولیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی انڈیا پاکستان کے کلچر میں، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کمرے، وہ اونٹ کے اوپر رکھے جاتے تھے، اس میں عورتیں بیٹھتی تھیں، پردہ رہتا تھا، اور جو ان اونٹوں کو ہانکنے والا شخص ہوتا تھا، نبی علیہ السلام اسے فرمایا کرتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ اس کلچر میں جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی کم درجہ دیا جاتا ہو، صرف اسے ایک کموڈٹی سمجھا جاتا ہو، اولاد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہو، ایک سیکس ٹوائے سمجھا جاتا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ یہ عورتیں شیشیوں کی مانند ہیں، ٹوٹ نہ جائیں، ان کے قافلے کو آہستہ ہانکو، پروٹوکول کے ساتھ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جب ہوئی سیدہ صفیہ کے ساتھ غزوہ خیبر کے بعد، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آزاد کیا اور یہی آزادی ان کا حق مہر بنی۔ تو ان کا قد چھوٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اونٹ پر سوار کرنا تھا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنا گھٹنا جو ہے نا زمین پہ یوں رکھا، اور سیدہ صفیہ اس گھٹنے پر پاؤں رکھ کر، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں رکھ کر
ऊंट के ऊपर सवार हुई। नबी इस्लाम ने अपनी बीवी को यह प्रोटोकॉल दिया उस मुआशरे में जहां औरत की कोई हैसियत नहीं थी, कि अपना घुटना पेश किया, उस पे पांव रखकर ऊंट पर सवार हुई और नबी इस्लाम ने उस ऊंट पर बाद में सवारी की और अपने पीछे अपनी बीवी को बिठाया। जब वो कराची के एक मुफ्ती साहब ने जज्बात में ये जुमला बोल दिया था ना कि ये औरतें जो मोटर बाइक पे एक टांग इधर रख के और इधर रख के बैठती हैं, और उसको बड़े अजीबोगरीब अल्फाज के साथ प्रेजेंट किया, बाद में जब हमने हाईलाइट किया तो उन्होंने माजरत भी कर ली। तो मैंने उनके रद्द के ऊपर यह दलील रखी थी कि मोटर बाइक पे दाएं बाएं टांग रख के बैठना यह हमारी मां की सुन्नत है, क्योंकि ऊंट के ऊपर वो दोनों टांगे एक तरफ रख के नहीं बैठते थे, वरना तो गिर ही जाते। यहां पे भी अगर लंबा सफर हो और आप स्पीड पे सफर कर रहे हैं तो कंफर्टेबल औरतें उसी वक्त फील करती हैं जब वो दाएं बाएं पांव रख के बैठे। इसलिए आप देखते हैं कि गांव की औरतें 30-40 किलोमीटर का सफर अपने खामदों के साथ, बच्चों के साथ इसी तरीके से मोटर बाइक पे करती हैं। तो नबी इस्लाम ने ये इज्जत अफजाई की है औरत की। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मैं अपने बाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारी औरतें छोड़कर जा रहा हूं। अरबी में फितने का लफ्ज है, लेकिन वो फितना जो है वो पंजाबी वाला नहीं है, अरबी वाला है, आजमाइश। यानी अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया तुम्हारी बीवियां तुम्हारी आजमाइश हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला ने तुम्हारी आखिरत का फैसला करना है। तो मेरे बाद सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारी बीवियां हैं, मुराद यह कि इनके साथ हुस्न सलूक करना। यह बात नबी इस्लाम ने बीवियों से नहीं की कि तुम्हारे लिए मैं आजमाइश तुम्हारे खामन छोड़ के जा रहा हूं। खामनों को कहा, चूंकि मर्द का अपर हैंड होता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया औरतों के ऊपर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो उनका कचूमर निकाल देंगे। जिम्मेदारी दी है कि उनके लिए खाना पीना, ओढ़ना, सिक्योरिटी और रिहाइश, ये सब कुछ अरेंज करेंगे। इवन बच्चों को दूध पिलाने का खर्चा भी सूरतुल बकरा में आया, मर्द ने देना है। यह रिस्पेक्ट दी इस्लाम ने। तो नबी इस्लाम ने फरमाया अपने बाद सबसे बड़ी आजमाइश औरतें छोड़कर जा रहा हूं, मेरे बाद उनके साथ तुमने हुस्न सलूक करना है।